من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی محمد بظہور صاحب الزمان۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر ٹائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے پھر 28ویں ایپیسوڈ دریچہ رحمت میں، جس میں مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کی وصیت ہے، یہ ہمارا اہم موضوع ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ہمارے امام حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب بھی ہمارے ساتھ اس ایپیسوڈ میں حاضر ہیں۔ چلیے ناظرین، ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور یہ مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کی جو وصیت ہے ان کے بارے میں پھر ہم ان سے چرچا کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے میں 28ویں روزے کی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوند عالم آپ کو بھی مبارک ہو اور آپ کی پوری ٹیم کو بھی مبارک ہو، وقت کے امام کی خدمت میں بھی مبارک۔ جی آغا، جیسے کہ آپ نے 27ویں ایپیسوڈ میں مولانا متقیان علی ابن ابی طالب کی 4 وصیتیں جو تھیں وہ بیان کی، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے آگے کی حصہ، جو اس کے آگے کی وصیتیں ہیں، وہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں عرض کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام واحیی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادۃ وقوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ۔ امام علی علیہ السلام کی وہ وصیت جو جنگ صفین سے واپسی پر امام نے جناب مولا امام حسن علیہ السلام کے لیے تحریر کی تھی، اس کا ایک حصہ، ابتدائی حصہ اور ایک مختصر سا انٹرو ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار قائم ٹی وی کینیڈا اور اس کے اراکین، بالخصوص سفیر رضا جناب نواب صابر صاحب، پروردگار مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سب کو ترقی عطا فرمائے، بچوں کو ترقی عطا فرمائے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اہم کام ہے جو ماہ مبارک رمضان میں ہوا اور انشاءاللہ آئندہ یہ کام جاری و ساری رہے گا۔ مولانا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے جو وصیت، جو نصیحت کی ہے اپنے بیٹے امام حسن کو، اس کا ایک ٹکڑا ہم نے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج 28ویں دن اس ٹکڑے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں وَأَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ، کرے کہ اپنے دل کو موعظہ و نصیحت سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زہد جیسی صفت سے مردہ بنا دینا، اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا، ذکر موت کے ذریعے آرام کرنا اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا، دنیا کے حوادثات سے آگاہ رکھنا۔ دیکھیں ذرا کہ یہ جو 5ویں وصیت ہے امام کی، وہ قلب کے، دل کے حوالے سے ہے۔ انسان کا دل مردہ ہوتا ہے اور واقعاً مردہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ انسان کا بہت زیادہ عبادت کرنے کا دل کرتا ہے تو اس وقت انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ واجبات کو بھی انجام نہ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مردنی کی طرف مائل ہے، اور ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کم از کم واجبات کو انجام دے۔ تو امام نے کہا کہ اپنے دل کو نصیحت کے ذریعے زندہ کرو۔ دل کا مردہ ہونا، دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے دعائے تائبین میں ارشاد فرمایا ہے، کہتے ہیں وَأَمَاتَ قَلْبِي، پروردگارا میرے گناہوں نے میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ کہ گناہ انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کیا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیان میں آواز دی، کہنے لگے کہ آدمی کا دل مر جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا کہ
آدمی کا دل مر جاتا ہے کہ آلودہ، اور جب وہ آلودہ اور گناہگار انسانوں کی ہمنشینی اختیار کرتا ہے، جب انسان آلودہ اور گناہگار لوگوں کی ہمنشینی اختیار کرتا ہے تو رسول کہتے ہیں کہ انسان کا دل مر جاتا ہے۔ اور بعض افراد کے سامنے ہم خود ہی دیکھتے ہیں، بعض افراد کے سامنے آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ تعلیمات اہل بیت کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو دل مردہ ہوتا ہے، امام نے کہا کہ دل کو زندہ کرنے کا بہترین نسخہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وصیت ہے، وہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ کیا ہے؟ گزشتان پاک و پاکیزہ لوگوں کی سیرتوں کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو زندگی عطا کرتی ہے، نورانیت کیا ہے؟ عطا کرتی ہے۔ چھٹی وصیت امام کی کہ وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ یا زہادہ، کہتے ہیں کہ دل کو اس دل کی خواہشات کو زہد سے مردہ بنا دینا۔ پہلے کہا ہے زندہ کرنے کے لیے، اب یہاں کہہ رہے ہیں مردہ کرنے کے لیے۔ آپ بھی کہیں گے کہ وہاں جو زندگی کی بات ہے وہ نصیحت کے ذریعے سے زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وصیت کے ذریعے سے زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں جو ہے اس خواہشات کو مارنے کی بات ہو رہی ہے جو انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، اور کیا ہے؟ جو فرعونیت جیسا عمل کرنے پر انسان کو وادار کرتی ہے، ابھارتی ہے۔ مثلا کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ہر انسان کے دل میں سینے میں فرعونیت پائی جاتی ہے، بس یہ ہے کہ سب کا مصر الگ الگ ہوتا ہے۔ فرعونیت سبھی کے دل میں پائی جاتی ہے، مصر سب کا کیا ہے؟ وہ جدا جدا ہے۔ وہ ایک ہی فرعون یا وہ فرعون جو مصر میں تھے ان کی بات ان کے ہاں تو فرعونیت تھی۔ تو امام نے کہا کہ اپنی خواہشات کو، دل کی خواہشات کو زہد کے ذریعے مردہ بنا دینا۔ اب یہ ہے کہ زہد یعنی کیا؟ زہد دنیا کے زرق و برق، مال و منال سے دل نہ لگانا زہد کہلاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فقیر ہے اس لیے زاہد ہے، انسان کے پاس مال و منال ہے نہیں ہے اس لیے زاہد ہے، نہیں۔ غربت کو زہد کا نام نہ دیا جائے، مفلسی کو زہد کا نام نہ دیا جائے۔ غربت اور مفلسی زہد کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، مال و منال و مال و متاع، دولت، ثروت، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ اپنا دل کیا ہے؟ اس کی طرف مائل نہ رکھے، ادھر وابستہ نہ ہو، اس پر بھروسہ نہ کرے کہ سب کچھ یہی مال و متاع ہے، سب کچھ یہی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، بس اسی پر بھروسہ نہ کرے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس کے پاس فقر ہو وہ زہد نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو کیا ہے؟ تمام چیزیں اس کے پاس موجود بھی ہو لیکن پھر بھی کیا ہے؟ وہ اس مال و منال و متاع کو اپنا مقصد نہ بنائے، بلکہ نفس کے مارنے کا مطلب ہے کہ تمام خواہشات جو عقل جس کی مخالفت کرتی ہے اس کو انجام دینے سے انسان روک لے، اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ اس کو انجام دینے سے انسان خود کو کنٹرول میں کر لے، اسی کو زہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جب انسان اسے کنٹرول میں کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زہد نے اس کی خواہشات کو مار دیا، ہرا دیا۔ وہی نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے کہ نفس امارہ کو رام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی طرف دل نہ لگانا، مال و منال کی طرف دل نہ لگانا۔ ساتویں جو وصیت امام کی، کہتے ہیں کہ دل کو یقین کے ذریعے قوی اور مضبوط کرنا، یعنی انسان کا جہالت سے باہر آنا۔ وہ جہالت جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے، جب وہ جہالت سے باہر آتا ہے تو اس کا دل کیا ہے؟ قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ آٹھویں وصیت، دل کو حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا۔ امام نے آواز دی کہ وقوّہ بالیقین ونور بالحکمہ، دل کو حکمت کے ذریعے کیا ہے؟ نورانی رکھنا۔ حکمت جہالت کی تاریکی میں ایسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے اپنے ہاتھ میں مشال لیے ہوئے ہو۔ ظاہر ہے کہ حکمت بھی اس تاریکی، جہالت کی تاریکی کو دور کرتی ہے۔ یعنی حکمت کیا ہے؟ ہدایت کا ایک وسیلہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ
حکمت کے ذریعے اپنے دل کو منور کرو. کہتے نہیں ہے کہ الانسان مخبوء تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اگر سوچ سمجھ کر بول رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت پائی جا رہی ہے، اور اگر یوں ہی بول رہا ہے بغیر سوچے سمجھے تو ظاہر سی بات ہے رسوا و ذلیل ضرور ہوگا. پھر امام نے کہا کہ ذکر موت سے دل کو قابو میں رکھنا، موت کو یاد کرنے کی تاکید کی ہے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ انسان موت کو یاد رکھے گا جبھی کیا ہے گناہوں سے دوری اختیار کرے گا. جب وہ موت ہی کو یاد نہیں رکھے گا، وہ اپنی آخری منزل کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں جان پائے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ گناہوں میں اس کی زندگی گزرتی چلی جائے گی. 10ویں وصیت ہے کہ فنا کے ذریعے دل کو قابو میں رکھنا. کیا مطلب؟ یعنی نابودی اور فنا موت کے اعتراف پر اس دل کو وادار کرنا، اس کو اعتراف کرانا کہ تمہیں موت آنی ہے، اس نفس کو موت آنی ہے، اس نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا اس دل کو کیا ہے وادار کرنا اس اعتراف پر کہ تم کو بھی موت آئے گی، اور موت کی حتمیت اور قاطعیت کو اس دل کو قبول کرانے کے لیے توجہ دلانا. موت کو سامنے رکھے تاکہ مرنے کا یقین جو ہے انسان کے دل کو ہو جائے، جس کے نتیجے میں انسان خطاکاری سے نکل کر فرمانے الہی کی پیروی اور اطاعت میں داخل ہو جائے. یہ تھی مولا علی کی وصیت کا دوسرا حصہ، جہاں ہم نے مولا متقیان کی 10 وصیتوں کا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ 29ویں ایپیسوڈ میں ہم اس کے بعد آپ کی خدمت میں وصیتوں کو. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دریچہ رحمت کے 28ویں ایپیسوڈ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہے 10 وصیت مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے.